بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تعزیت کے اسلامی یا مسنون یا شرعی آداب اور احکام کیا ہیں، اس حوالے سے یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ انسان کے اوپر زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور جو تکلیفیں آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنے بہت سارے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب، رشتہ داروں کو کھونا پڑتا ہے، اور یہ موت کی مصیبت ہے اور تکلیف ہے جو وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ہر ذی روح نے مبتلا ہونا ہے۔ ہر کسی نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتے دیکھنا ہے، اور ایک دن پھر خود بھی رخصت ہو جانا ہے۔ اور ایسا اللہ رب العزت نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اس پہ جو شخص بھی صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت ہوتا دیکھتے ہیں اور اس دکھ پر صبر کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو کا کفارہ بنا دیں گے، اس غم کو اور اس دکھ کو اور اس صبر کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مومن کو جو بھی تھکاوٹ پہنچتی ہے، جو بھی مشقت پہنچتی ہے، یعنی چاہے وہ دنیا کی مشقت یا تھکاوٹ ہے یا آخرت کے لیے کی گئی مشقت یا تھکاوٹ ہے، اور اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی دکھ اور درد میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر دکھ کی گھڑی کے بدلے اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو موت کی مصیبت ہے، بعض اوقات نفسیاتی طور پر بعض انسان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے، ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگتے ہیں اور انہیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کڑے وقت میں جو کہ انتہائی تکلیف دہ لمحات ہیں، کہ جس میں کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا تو کسی نے بیٹی کھو دی، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کے والدین چلے گئے، تو ایسے میں اسے کیا شریعت کے آداب ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہے، یہ بات بالکل بھول جاتی ہے، اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس وقت میں اسے کس طرح کا رسپانس دینا ہے۔ ایک چیز جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم سب کو آزما سکے۔ تو موت بھی ہماری آزمائش ہے اور زندگی بھی ہماری آزمائش ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل لے کر اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر موت لکھ دی ہے، اس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ تمام جنات، شیاطین، حتیٰ کہ حیوانات، حشرات الارض، کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے کہ جو موت کے مرحلے سے نہیں گزرے گا، اور نہ ہی وہ اس سے فرار ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی جائے پناہ اسے اللہ کے مقابلے میں میسر آ سکتی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 سے 27 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فنا کو پہنچے گی، فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پھر تیرے رب ہی کی ذات باقی رہ جائے گی جو انتہائی برگزیدہ ہے اور انتہائی عزت والا ہے۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تم لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں شر سے اور خیر سے، فتنةً، یہ تمہارا امتحان ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس کے بعد تم ہمارے پاس پلٹ آؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے امتحان کے بارے میں بتائیں گے کہ تم اس میں پورے اترے یا نہیں اترے۔ لہٰذا اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو کھو دینا یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس لیے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ پہنچتی ہے یا مشقت یا بیماری پہنچتی ہے وہ سب کا سب اس کے لیے اس کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض اوقات یہ جو موت کی مصیبت ہے اور اپنے پیاروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کھو دینا ہے، یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں بعض لوگ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر قابو میں نہیں رکھ پاتے، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور انہیں یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ اس مصیبت میں انہیں کیا کرنا چاہیے اور زبان سے کس قسم کے الفاظ نکالنے چاہیے، کیونکہ یہ صدمہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ ہم خاص طور پر اس موت کے وقت میں جب کوئی اپنے پیارے کو کھو دے تو تعزیت کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اسے ثابت قدم رکھیں، اس کو حوصلہ دیں اور اسے اس مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ یاد کراتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خوشخبری دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کس طرح تعزیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر بیٹھی ایک عورت رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ یہ خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی اس طرح سے زور زور سے رونا مناسب نہیں ہے۔ قالت، اس نے کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتی نہیں تھی، ایک اجنبی انسان سمجھ کے اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اگر تمہیں بھی وہ تکلیف اور دکھ آیا ہوتا جو مجھے آیا ہے تو پھر میں دیکھتی کہ تم کیسے صبر کی باتیں کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس خاتون کو بتایا گیا یہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ خاتون بہت پریشان ہوئی اور فوراً آپ کے گھر پہ حاضر ہوئی، اور ظاہر ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی پین وغیرہ تو تھا نہیں۔ آپ کو بلایا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ہیں، تو سوری جو بات میں نے آپ سے کہی تھی میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تعزیت کرتے ہوئے اسے ایک ایسی بات سکھائی جو کہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو جب پہلی دفعہ اس خاتون سے ملے تب بھی اسے یہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا کسی موت کے وقت مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اسے نہ کیا جائے، اور اس وقت پہ اس موقع پہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے۔ تو موت کا وقت ہے، آپ کے گھر میں ایک صدمہ ہے، آپ اس میں پریشان ہیں، تو اس طرح سے زور زور سے آہو بکا کرنا، رونا، جس کی آواز دوسرے بھی سن رہے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ کام اس وقت کرو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ نہ کرو جن کے کرنے سے روکا ہے۔ تو یہ جو غمزدہ انسان ہوتا ہے جس کا کوئی پیارا رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اسے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس ہو جو اس کی ڈھارس بندھائے، اس کو حوصلہ دے، اسے یہ احساس دے کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے صبر کو مضبوط کرنے والا ہو، اور اسے ایک اہم بات یاد دلائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور صاحب ایمان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا نوحہ کرنا، گریبان اپنا چاک کر دینا، رخسار پیٹنا، یہ دراصل اور آہو بکا کرنا، ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جن سے اللہ رب العزت کی ناشکری کا اظہار ہوتا ہو، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے، اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تعزیت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ اس کی ڈھارس بندھائے، اسے وہ الفاظ یاد دلائے، وہ دعائیں مسنون یاد دلائیں جو اس موقع پر کی جانی چاہیے، اور اسے یہ بتائے کہ اگر آپ اس فیصلے کو صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے تعزیت کی جو عبادت ہے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ معمولی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اپنی بہت ساری ذاتی مصروفیات کو، پسند ناپسند
پسند کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے پسے پش ڈال کے اپنے مسلمان بہن بھائی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اگر ہم اس نیت سے جائیں۔ اب یہ عبادت کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرتی ہوں۔ پہلی حدیث میں تعزیت کے اجر و ثواب کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بہن بھائی پر موت کی مصیبت آنے کے بعد اس کی تعزیت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پوشاکوں میں سے ایک پوشاک عطا کریں گے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جنت کی پوشاک عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص پر مغفرت واجب ہو گئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہو کے اسے خاص پوشاک عطا کی جائے گی۔ اب یہ لباس یا پوشاک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ اپنی ڈگری پاس کرتے ہیں تو ایک خاص کانوکیشن گاؤن پہن کے بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کا اپنے مسلمان بہن بھائی کے پاس تعزیت کے لیے جانا ایک عظیم عبادت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ سنائی ہے کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت واجب ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا کریں گے۔ دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان جب اپنے مسلمان بہن بھائی کے پاس تعزیت کی غرض سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ایسی منفرد یونیک پوشاک یا لباس عطا کریں گے جس کو دیکھ کر جنت والے رشک کریں گے، یعنی جس کو دیکھ کے جنت والے رش کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ ٹائٹل ملتا، ہمیں بھی یہ ڈسٹنکشن عطا ہوتی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جس نے کسی غمگین یا غمزدہ انسان کی، جو کسی کے انتقال کی وجہ سے غمزدہ ہے، اگر اس کی تعزیت کی تو اس کا بھی وہی اجر ہے جو غمزدہ کا اس غم پر صبر کرنے کا اجر ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو جتنے بڑے دکھ پر ان گھر والوں نے صبر کیا، اتنے ہی صبر کا ثواب تعزیت کرنے والوں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے اور بہت بڑا نیک عمل ہے، بشرط یہ کہ ہماری نیت جاتے ہوئے یہ ہو کہ چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم نے تعزیت کے لیے ضرور جانا ہے۔ اسے رسم و رواج سمجھ کے نہ کیا جائے، اسے سوشل پریشر میں یا پیئر پریشر میں نہ کیا جائے کہ نہیں جی وہ ہمارا ملنا جلنا ہے تو یہ تو بری بات ہے ہم نہ جائیں، نہیں، اللہ کی خاطر جائیں اور جا کے تعزیت دیں کریں، حتیٰ کہ ان جگہوں پہ بھی جائیں جہاں کبھی ملنا جلنا نہیں تھا، پتہ چلا تو آپ نہیں بھی چاہتے ضرور جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ان 3 احادیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا کہ کیوں علماء کرام اس کو عظیم عبادت کہتے ہیں۔ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو تعزیت ہے یہ مسلمان بہن بھائی کا مسلمان بہن بھائی پر حق ہوتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنے بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات میں، تنگی ترسی میں، غم خوشی میں شریک ہوتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ تعزیت کے لیے جائے تو غمزدہ کو تسلی دے اور اسے اللہ رب العزت کی یاد دلائے کہ یہ جو آپ پہ تکلیف آئی ہے یہ ہر کسی پہ آنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، اور اس پر آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اور پھر غمزدہ کو یہ سکھائے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، صبر کرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اپنی اس کی ڈھارس بندھائی جائے تاکہ وہ اس بات کی امید اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس صبر پر ثواب عطا کریں گے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں تعزیت کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کے گھروں میں جاتے تھے اور تعزیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک نواسہ انتقال کر گیا، آپ کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے کہ میں آتا ہوں آپ لوگ چلیں، کہا کہ اسے جا کے کہنا للہ ما اخذ وما آتا، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا
اور جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ سب کچھ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک ہمیں عطا کر رکھی ہے، ہر ذی روح کا وقت مقرر ہے۔ مروہا، اس کے پاس جاؤ، فلتصبر، اور اسے کہو صبر کرے، ولتحتسب، اور اس صبر کا اللہ کے ہاں بدلہ پانے کی امید رکھے۔ اس کے بعد پھر آپ خود بھی اپنی بیٹی کے پاس گئے اور اپنی صاحبزادی کو جا کے تسلی دی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان دنوں ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کے لیے مغفرت کر دیجئے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کے درجات بلند کر کے انہیں اسلام لانے والوں، ہدایت پانے والوں اور ہجرت کرنے والوں میں ان کے درجات شامل، انہیں بھی شامل فرما اور درجات بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ، اور ان کے پیچھے جو ان کے فیملی ممبرز رہ گئے ہیں ان کے وارث بن جائیے اور انہیں کسی اور کے حوالے نہ کیجیے گا۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کیجیے، وَلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کی بھی مغفرت کیجیے۔ اور پھر ساتھ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ کر دیجیے اور اسے نور سے منور کر دیجیے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ سے جب ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی، ان کو قبلہ رخ کیا اور ساتھ فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی یہ بات سنتے ہی گھر والوں نے شور بلند کیا، آہو بکا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چپ کروایا اور فرمایا کہ جب میت کے پاس اللہ رب العزت کے فرشتے ہوتے ہیں، اب آپ میں سے کوئی بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالے، بلکہ آؤ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کرو، کیونکہ فرشتے اب آپ کی دعاؤں پر اور آپ کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی جو کہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے۔ تو آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسنون الفاظ ہیں تعزیت کے، کہ جس گھر میں بھی جائیں یہ دعا کیجیے اور اس کا ترجمہ ان کے لیے بیان کر دیجیے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ جب جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ آپ نے وہاں بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے باپ وارث بن جائیے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا کیجیے تاکہ یہ فیملی بعد میں پریشان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے صحابہ کرام سے تعزیت کیا کرتے تھے، لہٰذا تعزیت کے لیے ہم ان الفاظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے آلٹرنیٹ اپنی زبان میں ایسے اچھے الفاظ کہ جس سے سننے والے کا دکھ اور درد کم ہو اور جس سے سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، ہم وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تعزیت کے شرعی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ تعزیت میت کے موت کے بعد ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، چاہے میت کی نماز جنازہ ابھی ادا ہونے والی ہو پھر بھی تعزیت ہو سکتی ہے، یا ادا کر دی گئی ہو تو پھر بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے تعزیت کا ایک ادب جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعزیت کا تعلق خاص گنتی کے چند دنوں سے نہیں ہے، یہ 3 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پہلے 3 دن، ہاں بہتر ہے کہ ان پہلے 3 دن میں جب کہ صدمہ بڑا گہرا ہوتا ہے، چوٹ بڑی سخت ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی کو اس وقت بڑی سپورٹ کی اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ان دنوں میں کر لیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں نہیں کر سکے، جیسے حج کے سفر پہ گئے ہوئے تھے یا کسی اور دور دراز کے کام میں مشغول تھے اور نہیں پہنچ سکے، تو 3 دن کے بعد بھی جب تک کہ محسوس کریں کہ اس چوٹ کا دکھ اور درد اور اثر موجود ہے اس وقت تک تعزیت ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں موت کے وقت یہ فرمایا تھا کہ آل جعفر والوں کے لیے کھانا بنا کے بھیجو، کیونکہ ان کو ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اب وہ فی الحال اپنے لیے کھانا بنانے کی نفسیاتی جسے کہتے ہیں ایک حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ تعزیت کے لیے جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ان کے کھانے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے کھانے پیش کرتے رہیں۔ تو تعزیت کے آداب میں سے یہ بھی ایک ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے تعزیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو یہ الفاظ ضرور کہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے اور ہم جا رہے ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ سلمہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان اگر اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت کے برداشت پر صبر دیجیے اور اس سے میرے لیے کوئی بہتری نکالیے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں سے اس کے لیے بہتری پیدا کر دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، تو میں نے حیران ہو کے سوچا کہ اب ابو سلمہ کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کیا بہترین چیز عطا کریں گے۔ یہ وہ نیک انسان تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بیچ میں ہجرت فرمائی۔ تو کہتی ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو مجھے یہ دعا سمجھ آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کس انداز سے خیر عطا کرنی ہے ہمیں نہیں پتہ، اور جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اگر یہ فیصلہ میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو میں شاید اپنے بیٹے یا والدین کی زندگی بڑھا لیتی، یہ غلط ہے۔ یقیناً اس وقت خیر تھی میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا۔ پھر اسی طرح سے تعزیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس ایسے وقت میں پہنچے کہ جس وقت وہ جان کنی کے عالم میں ہے، ابھی اس کی روح نکل رہی ہے، تو ایسے میں چاہیے کہ ہم وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ دہرائیں، تاکہ جو جان کنی کے عالم میں ہے وہ بھی اور گھر والے بھی اس کے پاس یہ الفاظ کثرت سے دہرائیں، تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو یہ افضل ترین کلمات اس کی زبان پر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح سے میت کے پاس تعزیت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت اس کے محاسن بیان کیے جائیں اور اس بات پر نظر رکھی جائے، ہو سکتا ہے گھر والے پریشانی میں بھول گئے ہوں کہ میت جو ہے اگر اس کی ابھی نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی، وہ قبلہ رخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا میں بھی ہمارا یہی قبلہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارا یہی قبلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں، میت پر رونا جائز ہے، لیکن روتے ہوئے اونچی آواز نکالنا، شور شرابہ کرنا یا نوحہ کرنا، بین کرنا یا گریبان پھاڑنا یا اپنے منہ پہ رخسار پہ تھپڑ مارنا یا اپنے بال نوچنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری شریعت نے ہمیں سختی سے روکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ابراہیم کو بوسہ دیا، اور پھر جب ابراہیم پر موت کے لمحات طاری ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ وار اپنے بیٹے کو بوسے دے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور شفقت ہے ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قدرتی اور فطری امر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنسوؤں کو روک لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روئیں نہیں، ہاں روئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا دل غمگین ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہمارے دل میں بہت دکھ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھ کا اظہار اس طرح سے کیا اور پاس بیٹھے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعزیت اس انداز میں کی۔ انس کہتے ہیں، جب عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کروٹیں بدلتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے رخسار سے بہہ کے عبداللہ ابن عثمان کے چہرے پر گرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو گرتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ شفقت تھی، وہ رحمت تھی اور وہ محبت تھی اپنے ساتھی کے لیے کہ جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ ایسے ادا نہیں کیے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہوں۔
اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد آپ پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے دوست سے انتہائی محبت کرنے والے تھے۔ دنیا میں اگر سچے دوست کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ہجرت کے موقع پر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی اور مجھے بھی لگی، میں آپ کو پانی دیتا تھا، آپ پیتے جاتے تھے اور میں سیراب ہوتا جاتا تھا۔ یعنی دوست پانی پی رہا ہے اور سیراب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارا پانی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیا اور خود بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، مجھے لگا وہ میں نے ہی پیا ہو۔ یعنی اس حد تک اپنے دوست کے احساسات کو محسوس کرنا اور اپنے دوست سے محبت کرنا، شاید ہی اس کی کوئی مثال ہمیں ملتی ہو۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، دوست بھی تھے، داماد بھی تھے، زندگی اکٹھی گزاری ایک جد و جہد میں، کس قدر قریبی ساتھی تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیا، اور ساتھ میں فرمایا میرے ماں اور باپ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس یہ ایک ہی موت کی شدت آپ پر آنی تھی جو آج اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی۔ اور اس کے بعد آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کے آنسو آپ کے چہرے پر اور آپ کے رخسار پر گرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سننے والے کو سنا، یعنی پیچھے سے کوئی اور شخص آیا اور اس نے بلند آواز سے کہا، کیونکہ رش بہت ہو چکا تھا، کہ اللہ کی خاطر ہر مصیبت میں صبر کریں۔ پہلے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہا کہ اللہ کی خاطر اس بہت بڑی مصیبت میں صبر کریں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی فضا سسکیوں سے گونج اٹھی تھی، یعنی لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں دور دور تک آتی تھی، رو کوئی نہیں رہا تھا، لیکن سسکیوں کی آوازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو روئے تھے اس دن لوگ، اس کی مدینہ کی پوری فضا میں آوازیں آتی تھیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہر جانے والے کے بعد اللہ ہی وارث ہوتا ہے، تو کوئی اس بات کا دکھ نہ کرے کہ آج اللہ کے رسول چلے گئے ہیں تو اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا اللہ وارث ہے، اللہ ابھی بھی ہے۔ اور یہ کہ جو چلا گیا ہے وہ ایک ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، ہمارے پاس دین اسلام چھوڑ کے گیا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنا تعلق اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا اسٹریٹ فارورڈ 4 سے 5 جملوں میں کسی نے پیچھے سے آواز لگائی، تمام دکھ والے مسلمانوں کو، غمزدہ مسلمانوں کو تسلی اور حوصلہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ نہ سمجھنا ہم لاوارث ہو گئے ہیں، ہمارا اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کرے گا۔ اسی طرح سے تعزیت کے مسنون آداب میں سے یہ ہے کہ گھر والوں کو تلقین کی جائے کہ میت کو فوری طور پر روانگی کے لیے تیار کیا جائے۔ آخرت کے جس سفر پہ وہ روانہ ہو چکی ہے، اب دنیاوی سفر کو بھی جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لہٰذا اس کے غسل میں اگر ہو سکے تو اس کی مدد کر دی جائے، ارینجمنٹس کرا دی جائیں، اور اس کو کفن دفن کے لیے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیا جائے، کیونکہ گھر والے اس وقت نفسیاتی طور پر ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ممکن ہے ان کا ذہن کام نہ کر رہا ہو۔ اور پھر میت کے لیے اچھے الفاظ میں دعائیں کی جائیں، اور اگر ان کا کوئی قرض ورض رہتا ہے تو انہیں یاد دلایا جائے کہ وہ بھی ادا کر دیا جائے، اور ان تمام باتوں کا اس وقت میں گھر والوں کو تاکید کر دی جائے۔ اسی طرح سے تعزیت کے مسنون آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے موقع پر مبالغہ آرائی، ایگزیجریشن سے روکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں جس گھر میں فوتگی ہو جاتی تھی اس گھر والے 3 دن تک تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے تیار کرواتے تھے، اور 3 دن تک لوگ آتے ہی رہتے تھے، یعنی اگر پہلے دن کسی نے وزٹ کیا تو وہ دوسرے دن بھی رہے گا، تیسرے دن بھی رہے گا، اور وہیں 3 دن کھانا بھی کھائے گا، ناشتہ بھی کرے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا اور اسلام کی شریعت آ گئی تو ہم پھر میت کے گھر والوں سے کھانے کی توقع نہیں رکھتے تھے، بہت تھوڑی دیر کے لیے جاتے، ان سے تعزیت کر کے اہم ضروری احکامات کی یاد دہانی کرا کے، مسنون دعاؤں کی یاد دہانی کرا کے ہم نکل آتے تھے۔ اور اگر کوئی میت کے گھر والے ان دنوں میں آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرتے تو ہم اسے اتنا ہی بڑا گناہ سمجھتے جیسے نوحہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے نوحہ کرنے کی نیت سے اکٹھے ہونا،
جیسے رونے والیوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات آن پیمنٹ اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے ذرا روئیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لہٰذا ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اور قطعاً میت جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آنے والوں کو کھانے کھلائیں یا آنے والوں کی مہمان نوازیاں یا ناشتے کرائیں. تو اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ تعزیت میں مبالغہ آرائی ہے، اور اگر کوئی گھر والے کر بھی رہے ہوں تو آپ وہاں سے نکل آئیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ہماری شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو دکھ اور تکلیف کے موقع پر کسی مشقت میں ڈالا جائے. اسی طرح سے بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایگزیجریشن سے مراد یہ بھی ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب بہت سارے لوگ اپنے گھر سے فوتگی کے موقع پر نکلتے ہیں اور جا کے کوئی جگہ کرائے پہ لیتے ہیں، کھلی جگہ کہ جہاں سب لوگ آ کے بیٹھ سکیں، چاہے وہ ہوٹل میں کھلی جگہ ہو یا اپنے کسی گھر سے نکل کے کسی دور فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر آتے رہیں. یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. تعزیت گھر کے اندر ہونی چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے. اور تعزیت چلتے پھرتے راستے میں بازار میں بھی ہو سکتی ہے، تعزیت مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر ہی جائیں اور اس کو تکلفات پہ مجبور کیا جائے. کبھی وہ چائے بناتا پھرے اور کبھی وہ آنے والوں کو سرو کرتا رہے اور کھانے تیار کرواتا رہے. تو تعزیت کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کر لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تعزیت چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، تعزیت مسجد میں بھی ہو سکتی ہے نماز کے موقع پر اکٹھے ہوئے. حتیٰ کہ تعزیت جو ہے وہ فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی جگہ دور ہیں اور سفر کر کے نہیں پہنچ سکتے تو چلیں آپ فون کر لیجئے، ویڈیو کال کر لیجئے، وائس میسج کر لیجئے. یہ سب تعزیت کی مختلف شکلیں ہیں اور اس طرح ہم اپنے آپ کو اس بہت بڑے اجر سے محروم نہیں رکھ سکیں گے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں ہے. ہاں، اگر خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو ہماری شریعت نے اسے اجازت دی ہے اور اس پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں رہے گی، اور یہ ایک طرح سے سوگ ہے. اور اس کی وجہ کہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہماری شریعت نے اور بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے اس کو رکھا ہے. لہٰذا 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، جیسے مثال کے طور پر وہ ہمارے دادا ابو فوت ہو گئے تو اب 10 دن کا سوگ منایا جائے گا، یا ہمارے ملک کا فلاں فوت ہو گیا تو اب پورا ہفتہ سوگ منایا جائے گا. یہ مسلمانوں کے طور طریقے نہیں ہونے چاہیے. ہمارا سوگ 3 دن کا ہے، زیادہ سے زیادہ جو گھر والوں نے منانا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ 10 دنوں کے سوگ کا اعلان کرنا اور یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو اب بدعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے یہ ڈسکشن آتی ہے. اسی طرح سے تعزیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے، اور جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں خلاف شرع ہو رہی ہیں، کہ تعزیت یا کسی کے گھر میں فوتگی کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اپنے کام روک دیں، ہم اپنے سارے کام بند کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمٹمنٹس کو پوسٹ پون کر دیں کہ بھئی اب 3 دن میں ہمارے محلے میں ڈیتھ ہو گئی ہے گلی میں، تو اب ہم 3 دن کچھ نہیں کریں گے، ہم بس جا کے روزانہ 3 دن صبح سے لے کے شام تک ان کے گھر کے سامنے جو چیئرز رکھی ہیں، ٹینٹس لگے ہیں، ہم وہاں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے لیے کھانے پکاتے رہیں گے. اور یہ میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ برادریوں کی برادریاں 3 دن بیٹھی رہتی ہیں، اور وہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی پہ بیٹھنا، کہ وہ سارے کام چھوڑ کے، سارے کام بند کر کے، کھیتی باڑی زمینداری جو بھی ان کے تھے، ساری کمٹمنٹس پوسٹ پون کر کے پورا خاندان 3 دن تک اس گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور گھر والے بھاگ بھاگ کے 3 دن تک ان کے لیے کھانوں کے انتظامات کرتا رہتا ہے. اور کھانے بھی کوئی سادہ نہیں ہوتے، انواع و اقسام کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں، جس میں زردہ بھی ہے، جس میں پلاؤ بھی ہے، جس میں قورمہ بھی ہے. تو وہ فوتگی والا گھر ہی نہیں لگتا. تو یہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہیں جو کہ تعزیت کے آداب کے خلاف ہیں اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی فوتگی کی صورت میں اپنے تمام کام روک دیں، یا پھر جو لوگ اس موقع پر نہیں پہنچ پائے ان کو ملامت کریں.
جو نہیں پہنچ پائے یقیناً کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ہوں گے، تو ان کو اگر وہ دور سے فون کر دیں تو بھی کافی ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کا گلہ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی بس وہ انہوں نے ذرا ایسے ہی اوپر سے فون کر کے اپنا کام کر دیا، ہم سے ملنے نہیں آئے. آتے 3 دن ہمارے گھر بیٹھتے، پتہ چلتا کہ اس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، یہاں رش لگتا، تو پھر تو ہمارے ساتھ کس نے تعزیت کی، ورنہ نہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے یہ جو 3 دن تک میت والوں کے گھر میں جا کے بیٹھے رہنا، فوتگی والوں کے گھر میں بار بار جا کے بیٹھنا اور اپنے تمام کام، اپنی تمام کمٹمنٹس کو ڈیلے کر دینا اور ان 3 دنوں کو کھانے پینے کا دن بنا لینا، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری توجہ کھانے پینے پر مرکوز ہے. تو یہ ساری چیزیں شریعت کے جو تعزیت کے آداب ہیں یہ اس کے منافی ہیں. اسی طرح سے جو چیزیں ہمیں شریعت کے آداب کے منافی آج کل دیکھنے میں ملتی ہیں تعزیت کے حوالے سے، ان میں یہ بھی ہے کہ سب کا اکٹھے ہو کے گھنٹوں بیٹھے رہنا. ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آتے جائیں، تعزیت کر کے نکلتے جائیں، اس کے لیے اسپیشل ٹینٹس لگوائے جائیں، بیٹھنے کے ارینجمنٹس کرائے جائیں. یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ آئے ہیں چاہے کھڑے ہیں چاہے بیٹھے ہیں، کسی کو جگہ مل گئی ہے تب بھی، نہیں ملی تب بھی، فوتگی والا جو گھر ہے ان کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مناسب سا بیٹھ کے، جیسے 30 منٹ بیٹھ گئے، 40 منٹ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جاتے ہوئے پھر دعا کر کے ان کے لیے اور صبر کی اور تسلی ان کو دے کر وہاں سے نکل جائیں. لہٰذا اس کے لیے ٹینٹس لگوانا، بڑی بڑی مارکیز لگوانا، ایکسپیکٹ کرنا کہ لوگ 3 دن تک بیٹھیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں، کھانے بھی کھا کے جائیں، چائے بھی پی کے جائیں، یہ ساری غلط ہیں اور یہ ہماری شریعت کے آداب کے خلاف ہیں. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بدعت بھی دیکھی گئی ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے وہاں لوگوں کو قرآن خوانی کے لیے اکٹھا کر لیا جاتا ہے. تیسرے دن قرآن خوانی رکھی جاتی ہے یا دوسرے دن رکھی جاتی ہے یا 7ویں دن رکھی جاتی ہے، اسے قل کہا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہیں بھی اس طرح کی قرآن خوانی کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتا. اور اسی طرح سے بعض اوقات تو اجرت پہ قرآن کریم پڑھنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے. مدرسے کے بچوں کو اس دن اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ آپ آج بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اس سے ہماری میت کو ثواب ملے گا. اور جو تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے قرآن خوانی میں حصہ لیتے ہیں. یہ سب بدعتیں ہیں اور اس کا کوئی دلیل ہماری شریعت میں نہیں ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ٹینٹ لگوانا اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے بیٹھنے کے انتظامات کرنا یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ برادری اور قبیلے کے لوگ مل کر یہ ارینجمنٹس کرتے ہیں کہ اس گھر میں اب ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم سارے مل کے باہر ٹینٹ لگاتے ہیں، کھانوں کے بندوبست کرتے ہیں، جو آئے گا چائے پی کے جائے گا. اور اس کو بعض اوقات بڑا بابا کہتے ہیں. حتیٰ کہ جانے والوں کو جو گھر کے رشتہ دار ہیں کپڑے دے کے بیچتے ہیں. یعنی مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے وڈا بابا کیا ہے. تو یہ یعنی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں پایا جاتا ہے اور جس کو میں نے خود بھی وٹنس کیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے علماء کرام ہماری اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بعض خاندانوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ نوحہ اور بین کرنے والیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، جو آن پیمنٹ بیٹھ کے روتی ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شور شرابہ ہے تو اس گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے. یہ بھی غلط ہے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا بھی غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ پیسہ خرچ کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور روایت جو مسلمان معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ 40ویں دن ایک بہت بڑا اجتماع رکھنا اور اس پہ کھانا پکانا ہے. اور یہ کانسیپٹ دراصل عربوں کا کہنا ہے کہ فرعون کے زمانے سے آیا ہے. فرعون نے سب سے پہلے یہ کیا تھا، جبکہ میری اسٹڈی کے مطابق ہماری سوسائٹی میں ہندوؤں سے آیا ہے. کیونکہ ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ موت کے بعد 40ویں دن روح کسی ایسے مقام پہ پہنچتی ہے جہاں اگر سب رشتہ دار مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اس کے لیے دعا نہیں کریں گے اور بہت بڑا کھانا نہیں پکائیں گے تو وہ اس جگہ پھنسی رہے گی. تو اس کو وہاں سے اسسٹ کرنے کے لیے ان کے دین نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میت کے 40ویں دن پر کھانا پکایا جائے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور کھانا کھلایا جائے. تو یہ ہندوازم سے بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور عربوں کے ہاں
ان کے ہاں یہ بات تحقیق سے مشہور ہے کہ یہ فرعونی دور کی اور جاہلیت کے طور طریقے ہیں، ان کا ہمارے دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور بدعت جو تعزیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ تیسرا دن گزرنے پر قرآن خوانی اور 7ویں دن پر بہت بڑا اجتماع اور کھانا رکھنا۔ اب وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ہائی ٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ 5-6 ڈشز تیار کر لی، 40-50 افراد کو بلا لیا، چائے بھی پلا دی اور سب کو وہ کھلا دیا، تو یہ سب بدعت ہے اور اس کا تعزیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جمعراتیں کرنا بالکل، اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارے مردوں کو، یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں۔ چونکہ ہم جو خاص طور پر سب کانٹیننٹ اور پاکستان کے مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہوا ہے، تو ہم فوراً ان کی ہر چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے تعزیت کے حوالے سے خاص طور پر بلیک کپڑوں کا پہننا، یہ چیزیں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہمارے مسلمانوں میں آئی ہیں، اس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے علماء کرام کے فتاویٰ موجود ہیں کہ بلیک کلر کے کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غم ظاہر کر رہے ہیں، تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور بلیک کپڑے یا سیاہ کپڑے پہننا عیسائیوں کے طور طریقوں میں ہے اور یہودیوں کے طور طریقوں میں ہے، لہٰذا جو تعزیت کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی بلیک کپڑے نہ پہنیں، اور جس گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے ان کو بھی یہ روا نہیں ہے ہماری شریعت کے مطابق کہ وہ بلیک کلر کے کپڑے پہن کے ان 3 دنوں میں رہیں، تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور تعزیت کے لیے جانے والے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے تعزیت کے آداب کے خلاف جو ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ پہلی غلطی ہے، وہاں بیٹھے رہنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوکل لوگ ہیں وہاں سے جلدی اٹھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو، تو ہم کیوں اس کھانے میں شامل ہوں؟ یہ تو اس گھرانے پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے میت کی موجودگی میں اپنی دنیاوی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت پر ہمیں مکمل خاموش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، میت کی باتیں کرنی چاہیے، اس کی اچھی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کے لیے بار بار دعائیں کرنی چاہیے، مسنون دعائیں ہماری زبان پر جاری رہنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم 1-2 منٹ میں تعزیت کرنے کے بعد وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے حال احوال دریافت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے اپنی بچی کا رشتہ کر لیا؟ اور اب آپ نے اگلا گھر کہاں خریدا ہے؟ تو اس طرح کی دنیاوی گفتگو شروع کر دینا یہ دراصل میت کے گھر والوں کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور ہم بیٹھے لوگوں کو تعزیت اور مغفرت کی دعاؤں سے چھوڑ کے، اور فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اگر ہم میت کی خوبیاں بیان کریں گے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے تو فرشتے بھی آمین کہیں گے، تو یہ فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے اور گھر والوں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، اور تعزیت کے اسلامی اور مسنون آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ جو تعزیت کے لیے آنے والے لوگ ہیں وہ کھانے پر ضرور اصرار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کھانا پیش بھی ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے نکل آئیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں تعزیت کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم نے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعزیت کی جو کہ اسلام نے بیان کیا ہے تو یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اگر ہم نے ان اصولوں کی مخالفت کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نیکی کا ایک قیمتی ترین موقع کھو دیا، اور وہ چھوٹا موقع نہیں ہے جس کا ریوارڈ اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ جنت میں ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ اس جیسا لباس کسی اور نے نہیں پہنا ہوگا، وہ اتنا منفرد، اتنا یونیک ہوگا کہ دیکھنے والے اس پر رش کریں گے، جنت والے بھی رش کریں گے کہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے آیا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان ہمیشہ ایکٹیو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح راستے سے ہٹا کے ان کے اجر و ثواب میں کمی کرتا رہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو اس موقع پر بھی بدعتوں میں لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر لگا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے جو مجلس لگا کرتی تھی اس میں ایک شخص آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ کبھی باپ کی گود میں بیٹھتا، کبھی دائیں طرف، کبھی کندھے پہ چڑھ جاتا، اور باپ اپنے بچے سے پیار بھی کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی سے فرمایا کہ کیا تم اس سے محبت رکھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے جواب دیا، ہاں۔
جتنی محبت مجھے آپ سے ہے اتنی محبت اس بچے سے بھی ہے. یعنی اس نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا. کچھ عرصے تک وہ نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ بھئی وہ فلاں شخص کہاں ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ہمارے پاس آیا کرتا تھا. تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے باپ سے جا کے ملے، اس باپ سے تعزیت کی اور کیا الفاظ ادا کیے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اس دنیا سے انتقال کے بعد جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ تو تمہارا بچہ وہاں پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہو اور تمہارا استقبال کرے؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں. تو ایک اور شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ اعزاز صرف اس شخص کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کے لیے جس کی اولاد چھوٹی عمر میں اس کے سامنے فوت ہو جائے. تو یہ ہے تعزیت کی اہمیت اور یہ ہے تعزیت کے مسنون آداب. اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تعزیت کے حوالے سے ہمارے ہاں بدعات جنم لے رہی ہیں، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے کہ ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں. اور اس حوالے سے جو کھانے بنانا ہے یا جگہ مخصوص کر دینا ہے یا دن مخصوص کر دینا ہے اور پیسہ خرچ کر کے لوگوں کی ضیافت کرنا ہے یا تعزیت کے لیے گئے ہوں تو دنیاوی گفتگو میں جو ہے وہ شامل ہو جانا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری اس عبادت کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت کم ہونے لگتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اسے سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.